کل 9 مئی ہے، اس کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کا پلان ہے؟ ہم پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کال دی ہے پرامن احتجاج کی سارے ملک میں، کیونکہ جو پچھلے 1 سال سے تقریباً ایک سال سے جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، اور جتنے نامناسب طریقے سے ہمیں ہمارے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی گئی ہے، ہم کنسسٹنٹلی اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرتے رہے ہیں. ہم کنسسٹنٹلی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ جی آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیے جو کہ ان تمام معاملات کی طرح انویسٹیگیشن کرے، اور اس کے بعد جرم کا تعین ہو اور مجرم کا تعین ہو تو اس کے بعد سزاؤں کی طرف بڑھا جانا چاہیے. لیکن کسی قسم کی انویسٹیگیشن کے بغیر، کسی قسم کی انکوائری کے بغیر ایک چیز سپوز کر لی گئی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے یہ سب کام کیے ہیں، اور پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے 1 سال میں، وہ آپ نے بھی دیکھا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کو دہرانا چاہیے. ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا ہے، ان کو فورس کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل لائلٹیز بدلیں، ان کی بزنسز کو تباہ کیا گیا ہے، ان کے گھروں کو پامال کیا گیا ہے، چادرواری کا تقدس جو ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں بغیر مقدمے جو ہیں ان سنے، وہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے وہ جو آپ جوڈیشل کمیشن کا کہتے ہیں سر، پھر وہ 2014 سے بھی اگر جوڈیشل کمیشن بنے، میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں عطا صاحب کہا ہے کہ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ راضی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس کا 9 مئی بھی انویسٹیگیٹ ہوگا، اس کے بعد وہ سائفر بھی انویسٹیگیٹ ہوگا، اس کے بعد وہ جو فورس ڈسپیرنسز ہیں وہ بھی انویسٹیگیٹ ہوں گی، اس کے بعد جو پولیٹیکل کنورشنز ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ بھی انویسٹیگیٹ ہوگی. تمام چیزیں انویسٹیگیٹ ہوئیں گی. اگر آپ نے ایک کلین کرنا ہے سلیٹ کو تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں بالکل قبول ہے 2014 کے جو دھرنا ہوا تھا اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ، لیکن بہت اور کام ہے جو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اچھا سر، 9 مئی کو کچھ بدقسمت واقعات تو ہوئے نا، اس کو تو آپ مانتے ہیں، اس کی تو آپ مذمت کرتے ہیں نا. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ اپنے اداروں کے اوپر، انسٹیٹیوشنز کے اوپر اس قسم کا احتجاج کیا جائے، جلاؤ گھراؤ کیا جائے. اس پہ تو آپ کلیئر ہیں کہ آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، جو اس میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. خان صاحب اس کو کرٹیسائز کر چکے ہیں، میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، ہمارے باقی پارٹی کے رہنما جو ہے وہ بھی کرٹیسائز کر چکے ہوئے ہیں. بالکل ایک بہت ہی انفارچونیٹ ڈے تھا، وہ بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے، اور بالکل جو مجرم ٹھہرے گا کسی شخص واحد کے پوائنٹ آؤٹ کرنے سے نہیں، بلکہ ایک پراپر کانسٹیٹیوشنل لیگل ڈومین میں رہتے ہوئے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ جو کس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اس کو قرار واقعی سزا آپ دیجئے. لیکن انگلیاں اٹھانا شخص واحد کے ڈکٹاٹ کے اوپر آپ چھوڑ دیں. پی ٹی آئی جہاں اس 9 مئی کے انسیڈنٹس کو ریگریٹ کرتی ہے، اسٹرانگلی ریگریٹ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ کروائے ہیں. ہم تو انٹرسٹڈ ہیں کہ پتہ چلے کہ کن لوگوں نے اس سب کو آرکسٹریٹ کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز. اچھا سر، آپ نے کل کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ کا بھی رد عمل آیا، آپ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، جماعت کا رد عمل آیا، بڑا سخت رد عمل آیا. اب اس کانسٹنٹلی اگر ہم اس سچویشن میں رہیں گے کہ ملک میں ایسا تناؤ رہے گا، کسی کو اچھا لگے برا لگے، آپ ایک بڑی جماعت ہیں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کو عوام بھی پسند کرتی ہے، پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے. اس قسم کا تناؤ ان 2 اینٹیٹیز میں جو دونوں پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا سر. اچھا، آپ بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تناؤ نہ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تناؤ کم ہو بلکہ ختم ہو. اور اسی لیے حالانکہ کل ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے کہا جی کہ ہم اس قسم کی انتشار پسند جماعت یا ٹولے سے ہم گفتگو نہیں کریں گے، اس کے باوجود میں نے جب اپنی پریس کانفرنس کی تو میں نے کہا ہمارے دروازے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے. ہم ان دروازوں کو بند نہیں کریں گے بات چیت کا. اور الٹیمیٹ طریقہ ایک ہی ہے معاملات کو حل کرنے کا، کہ آپ اور میں اور جو فیوڈنگ پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کا آغاز کریں، اور اس عمل کو جاری رہنا چاہیے. انٹرپٹیڈ اینڈ انٹرپٹیبل ہونا چاہیے جب تک کہ سب مسائل جو ہیں ان کو حل نہیں کیا جاتا. بالکل صحیح آپ نے کہا، یہ تناؤ کی کیفیت جو ہے یہ ریاست کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے، اور یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. میں باور کروانا چاہتا ہوں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے، جو پاور ویلڈرز ہیں، کہ آپ جو مرضی کر لیں، اس وقت جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں نہیں آئے گی اس وقت تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ایک میجر کنسٹیٹوئنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہیں. سو انگلیاں اٹھانا چھوڑ کے بیٹھ کے بات کریں اور معاملات کا حل کریں. جوڈیشل کمیشن بنائیے، انہوں نے، آپ نے خود مانا ہے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے مانا ہے، ہم نے ان کی اس آفر کو قبول کیا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ جی سب کچھ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں.